اور اب ایک ایسی خوبصورت بات کہ جو میں آپ کو اس سیریز کے بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا، اور وہ ہے ذوالقرنین کا ایک ایسا سفر کہ جو اس دیوار کی لوکیشن کی طرح چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر کہ جس کی انٹرپریٹیشن 11ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم سکالر محمد ابن محمد الطوسی نے کی تھی، کہ جنہیں دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام غزالی کی اس انٹرپریٹیشن کو ایک عرب سکالر احمد ابن عجیبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ لکھا ہے، ری انٹرپریٹ کیا ہے۔ اور یہ انٹرپریٹیشن ہے ذوالقرنین کے سفر میں چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی، ایک خفیہ معنی، ایک روحانی معنی۔ اور اس معنی کو ابن عجیبہ اور امام غزالی نے الثعلبی کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ بھی پہنچے تھے کہ جہاں کے لوگ سچائی کو ہی سب کچھ مانتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی امیر تھا اور نہ ہی کوئی غریب، نہ ہی ان میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی منصف، نہ ان لوگوں کے گھروں پر دروازے لگے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، نہ وہ لوگ زیادہ ہنستے تھے اور نہ ہی ہماری طرح افسردہ ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بھی انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ لمبی تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت وہ اپنی قبریں اپنے گھروں کے پاس تیار رکھتے تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے آج تک تم جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی، تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو، اور تمہارے گھروں کے سامنے یہ قبریں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنی موت کو کبھی نہ بھولیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں میں کبھی گم نہ ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے گھروں پر دروازے کیوں نہیں لگے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان کوئی بددیانت شخص نہیں رہتا، یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، یہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی حاکم کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی کشمکش نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی امیر کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتا۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے مطمئن ہیں اور ہمارے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی بات کہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم سب کے دل ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ نکال دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی غریب کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دولت کو آپس میں برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان سبھی مہمان نواز کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر عجز اور انکساری کو ڈال دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہاری عمریں باقیوں کی نسبت اتنی لمبی کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سچ اور سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم زیادہ ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ اداس کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ہر وقت آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم باقیوں کی طرح اداس کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق اللہ پر بھروسہ ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اس تمام گفتگو کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے ہر وقت سفر میں رہنے کا حکم ہے، میں کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا، لیکن اگر مجھے کسی جگہ ٹھہرنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارے درمیان ٹھہرتا۔ ذوالقرنین کا یہ چوتھا سفر ہوا تھا یا نہیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم ذوالقرنین کی زندگی کے تمام واقعات کے متعلق علم نہیں رکھتے۔ الکہف 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم ذوالقرنین کی
کچھ باتیں تمہیں بتائیں گے، کچھ باتیں، سب نہیں۔ اس لیے رب ہی جانے کہ ذوالقرنین کا یہ سفر کس دنیا یا کس سیارے پر ہوا تھا جہاں انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ لیکن ڈو یو سی دی ایلیگوری ہیئر، چھپا ہوا معنی، کہ ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی زندگی کا سفر کرتا ہے جہاں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں مشکلات سے بچاتا ہے، جیسے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے وکٹم لوگوں کو بچایا تھا۔ لیکن ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں ٹھہرنے اور رکنے کی خواہش کرتا ہے کہ جہاں ایک پرفیکٹ زندگی ہو، جہاں ہر انسان اپنی دنیا کا خود ہی ایک بادشاہ ہو، جہاں نہ دلوں میں کینہ ہو نہ ہی بغض۔ وہیں ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی جانے کی خواہش کرتا ہے ایک پرفیکٹ دنیا کا حصول، ڈارک گرین جنتوں کا حصول، کہ جہاں سب کچھ بہت پرفیکٹ ہوگا۔ اور اس خوبصورت 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 ایلیگوری کے ساتھ آج میں اس سیریز کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریسرچ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو تو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دیجیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔